انشاءاللہ اس محاذ پر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ فاروق خان کا فیصلہ اور تاجی خان کے اس ڈیرے کا فیصلہ یہ پوری پنڈی کا فیصلہ، یہ پورے اسلام آباد کا فیصلہ ہوگا۔ آئندہ اسلام آباد اور پنڈی آپ کا ہے انشاءاللہ۔ ہم ان جاگیرداروں کے اس گرفت کو توڑیں گے جو انہوں نے پاکستان کے قیام سے لے کر اور انگریزوں کے زمانے سے لے کر ہم پر گرفت مضبوط کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جو علم مولانا مفتی محمود نے بلند کیا تھا عام آدمی کے لیے، آج وہ حقیقت کا جامہ پہنے گا اور ایک زمینی حقیقت بن کر سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حافظ و ناصر ہو، اور میں ان کی تشریف آوری پر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اسے صرف جمعیت کے لیے نہیں بلکہ علاقے کے لیے، خطے کے لیے بھی ایک شگون قرار دیتا ہوں۔ اور قبیلے کے تمام معزز حضرات، آپ کے رفقا، آپ کے دوست اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن جو آج یہاں جمع ہیں، جس تعداد کے ساتھ جمع ہیں، جس جوش اور ولولے کے ساتھ جمع ہیں، میں اس اجتماع میں جناب فاروق خان کھوکر اور ان کے تمام رفقا جنہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ان کی شمولیت سے جمعیت علماء اسلام کی قوت کو مزید کمک ملی ہے اور انشاءاللہ یہ قافلہ مزید ایسے سرفروشوں سے آباد ہوگا، یہ آگے بڑھے گا، یہ پاکستان میں اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کا کردار ادا کرے گا، یہ پاکستان میں شریعت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ آپ جانتے ہیں اگر دین اسلام کا محاذ ہو اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کا معاملہ ہو، اسلام کو پاکستان کا مملکتی نظام بنانے کا معاملہ ہو، آئین کو اسلامی بنانے کا مسئلہ ہو اور پارلیمنٹ میں ختم نبوت کا مسئلہ آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عزت کا مسئلہ آئے، تو الحمدللہ یہی وہ قافلہ ہے جس نے یہ مہم سر کیے ہیں، کامیابی کے ساتھ سر کیے ہیں۔ جب سپریم کورٹ میں ختم نبوت پر حملہ ہوا تب بھی ہم وہاں پہنچے اور سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کیا ہے۔ اگر ختم نبوت کے عنوان سے لاہور جانا پڑا تو پاکستان کی تاریخ کے تمام بڑے بڑے جلسوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور اس عنوان پر قوم کو متحد کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اتحاد آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں آج مذہب کی توہین ہو رہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے
ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں ایک لابی ہے جو اس قسم کی فضا بنا رہی ہے. یہاں ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جی ہمارے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے. میں اس جج کو کہنا چاہتا ہوں, میں اس عدالت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا یہ فیصلہ واپس چاٹو, ورنہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح تمہیں اپنا فیصلہ چاٹنا پڑے گا. تیرا ایک اشارہ حاضر خون ہمارا, تیرا ایک اشارہ حاضر خون ہمارا, تیرا ایک اشارہ حاضر خون ہمارا. اگر اس وطن عزیز میں رسول اللہ کی عزت محفوظ نہیں تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. ہمیں اپنی جانیں نچھاور کر دینی چاہیے. یہ وطن یہ اسلام کے لیے بنا, اسلام کے شعائر کو تحفظ دینے کے لیے بنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کے لیے بنا. اور جس کسی نے بھی ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو جرت مندانہ جواب اسی پلیٹ فارم سے دیا جائے. میرے محترم دوستو, ہم اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. عوام کے جو حقوق ہیں وہ عوام کو ملنے چاہیے, ورنہ عوام کا حق لڑنے کی جنگ ہم لڑنا جانتے ہیں. ملک کہاں پہنچ گیا ہے, مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے, عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے, ملک کی معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا گیا ہے. گزشتہ 10-15 سالوں سے ہم ملک میں یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں ہر ملک ترقی کر رہا ہے, ہر ملک کے عوام خوشحال ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان کی ترقی معکوس چل رہی ہے, زوال چل رہا ہے. معاشی طور پر قوم مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. اور جب تک آپ دوست اسی جذبے کے ساتھ اس ملک میں انقلاب نہیں لائیں گے, تبدیلی نہیں لائیں گے, اسلام کا علم بلند نہیں کریں گے, عمر فاروق کی عدالت نہیں لائیں گے, حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت نہیں لائیں گے, تب تک اس ملک میں عام آدمی خوشحال نہیں رہ سکتا. انشاءاللہ اس محاذ پر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ فاروق خان کا فیصلہ اور قاضی خان کے اس ڈیرے کا فیصلہ یہ پورے پنڈی کا فیصلہ, یہ پورے اسلام آباد کا فیصلہ ہوگا. آئندہ اسلام آباد اور پنڈی آپ کا ہے انشاءاللہ. ہم ان جاگیرداروں کے اس گرفت کو توڑیں گے جو انہوں نے پاکستان کے قیام سے لے کر اور انگریزوں کے زمانے سے لے کر ہم پر گرفت مضبوط کی ہوئی ہے. انشاءاللہ جو علم مولانا مفتی محمود نے بلند کیا تھا عام آدمی کے لیے, آج وہ حقیقت کا جامہ پہنے گا اور ایک زمینی حقیقت بن کر سامنے آئے گا. اللہ تعالی ہمارا حافظ و ناصر ہو, اور میں ان کی تشریف آوری پر مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور اسے صرف جمعیت کے لیے نہیں بلکہ علاقے کے لیے, خطے کے لیے بھی ایک سکون قرار دیتا ہوں.